ایرانی صدر نے تہران کے خالی ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ ایرانی دارالحکومت کی 1 کروڑ آبادی کو اگلے ماہ تک ملک کے دوسرے علاقوں کی طرف جانا پڑ سکتا ہے اور اس خدشے کا اظہار خود ایرانی صدر نے کیا ہے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس خدشے کے پیچھے کوئی ممکنہ جنگ نہیں ہے بلکہ پانی ہے۔ اس وقت ایران کو شدید ترین خشک سالی کا سامنا ہے۔ تہران میں پچھلے 100 سال کے دوران سب سے کم بارشیں ریکارڈ ہوئی ہیں، جبکہ آدھے ایران میں کئی مہینوں سے آسمان سے ایک بوند پانی تک نہیں ٹپکا، جس کی وجہ سے پورے ایران خاص طور پر تہران میں پانی کی شدید قلت ہو چکی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ایران میں گزشتہ سال کے دوران بارشیں اوسطاً 40 سے 45% کم رہی ہیں، جبکہ کچھ صوبوں میں یہ کمی 70% سے بھی زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ پانی کی اس بدترین کمی سے نمٹنے کے لیے ایرانی حکومت نے تہران کی 1 کروڑ آبادی کو پانی کی فراہمی وقفے سے بند کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی ہے۔ کئی علاقوں میں تو رات کے وقت پانی بند ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ دارالحکومت تہران، جو ایران کا سب سے بڑا شہر بھی ہے، اس کی آبادی کے پانی کا انحصار 5 مرکزی ڈیمز پر ہے، جن میں سے ایک ڈیم تقریباً سوکھ چکا ہے اور اس میں صرف 1% پانی رہ گیا ہے۔ تہران کو پانی فراہم کرنے والے دوسرے امیر کبیر ڈیم میں بھی پانی ریکارڈ سطح سے نیچے جا چکا ہے۔ کچھ ماہرین تو پانی کے اس بحران کو پانی کا دیوالیہ پن قرار دے رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ پانی کو انتہائی احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے اس میں کم از کم 20% تک کمی لائیں، لیکن حکومت کی طرف سے اس صورتحال کا کوئی حل یا مستقبل کی کوئی حکمت عملی ابھی تک واضح نہیں کی گئی ہے، جو اس صورتحال کے مزید خطرناک ہونے کی طرف ایک اشارہ تصور کی جا رہی ہے۔ کئی ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ ایران دہائیوں سے فطرت کے فراہم کردہ پانی کا بھرپور استعمال کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں پہلے دریا اور آبی ذخائر خاتمے کے قریب پہنچے، اس کے بعد زیر زمین پانی کے ذخائر کو استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں اندازوں کے مطابق اب تک 70% سے زائد ذخائر ختم ہو چکے ہیں۔ ایران میں زیر زمین آبی ذخائر سکڑنے کی وجہ سے کچھ علاقوں میں زمین سالانہ 25 سینٹی میٹر تک دھس رہی ہے، لیکن آنے والے وقتوں میں پانی کی کمی کے حوالے سے کوئی پیشگی اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں۔ ماہرین ایران میں پانی کی کمی کو موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ایرانی حکومتوں کی بد انتظامی بھی قرار دے رہے ہیں۔ پانی کی کمی کی وجہ سے ایران میں بجلی کا شدید بحران بھی کھڑا ہو چکا ہے۔ پانی کے ذخائر ختم ہونے کی وجہ سے ایران میں پن بجلی کی پیداوار بھی تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ ایران میں پانی کے اس بحران کا اثر خطے کی سیاسی چپلش پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ جون کی 10 روزہ ایران اسرائیل جنگ کے بعد اگست میں اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران میں پانی کی قلت کے معاملے کو اپنے شرانگیز مقصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے ایرانی عوام کو ایک ویڈیو پیغام میں پیشکش کی تھی کہ اگر ایرانی اپنی حکومت سے آزاد ہو جائیں تو اسرائیل کے ماہرین جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہر ایرانی شہر میں صاف پانی کے منصوبے لگا دیں گے۔ نیتن یاہو کے اس شرانگیز بیان کو ایرانی صدر نے یہ کہہ کر شرمندہ اور لاجواب کر دیا تھا کہ جس اسرائیلی حکومت نے فلسطینیوں کا پانی اور خوراک بند کی ہوئی ہے، وہ ایرانی شہریوں کو کیا پانی پلائے گی۔ ایران کو درپیش پانی کی شدید قلت کے ساتھ اس کو شدید معاشی مسائل کا بھی سامنا ہے۔ عالمی پابندیوں کے باعث پہلے ہی ایرانی معیشت شدید مسائل کا شکار تھی، لیکن اس سال جون میں 10 روزہ اسرائیل ایران جنگ کے نتیجے میں ایرانی تیل کی برآمدات آدھی رہ گئی ہیں۔ کچھ گیس فیلڈز بھی بند ہونے سے پابندیوں کا شکار ہے۔ ایرانی معیشت مزید کمزور ہو رہی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کے ساتھ بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور سرمایہ کاری میں کمی نے ایران کی معاشی اقتصادی پوزیشن کو شدید غیر مستحکم کر دیا ہے۔ انہی عالمی پابندیوں کی وجہ سے ایرانی کرنسی مسلسل گراوٹ کا شکار ہو رہی ہے۔ ایرانی ریال کی قدر 35% سے زائد مہنگائی کی شرح کی وجہ سے شدید ابتر ہو چکی ہے۔ اس سال مارچ میں صورتحال یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ایک امریکی ڈالر 10,50,000 ایرانی ریال میں بک رہا تھا، لیکن اب یہ صورتحال 42,000 امریکی ڈالر تک واپس آ چکی ہے۔ اس وقت 1,000 پاکستانی روپے 1.5 لاکھ ایرانی ریال بنتے ہیں۔ اس بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ جو ایک انڈا پاکستان میں 30 روپے کا ملتا ہے، وہی ایک انڈا ایران میں 10,000 ریال کا ملتا ہے۔ یوں روزانہ کا سامان لاکھوں اور مہینے کا سامان کروڑوں ریال میں آتا ہے، جس کی کیلکولیشن انتہائی مشکل ہو چکی ہے۔ اس لیے ایرانی پارلیمنٹ نے کرنسی نوٹ سے 4 صفر نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد 10,000 کا نوٹ 1 ریال بن جائے گا۔ یوں چیزوں کی خریداری میں آسانی ہوگی کیلکولیشن میں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ معیشت پر اس کا کوئی اثر ہوگا۔ یہ فیصلہ صرف اور صرف کیلکولیشن کو، اس کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔